پیارے دوستو، نبیوں کے قصے میں آج ہم ایک قصہ سنانے والے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد کرو داؤد کو جو نہایت قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا، حکم دیا تھا اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کی سلطنت میں مسکین اور یتیموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ کی حکومت میں کوئی بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کو خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی تھی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا کبھی آپ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کبھی سوچتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ آواز آئی اے داؤد علیہ السلام، آواز آئی داؤد علیہ السلام۔ بزرگی اس لیے دی گئی وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں بھی صبر کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ کہلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، جب لوہے کو پکڑ لیتے وہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے آپ ذرا تیار کرتے تھے، اسے بنا کر فروخت کرتے تھے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرع لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پرندے اور چرندے کی بولی سمجھتے کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑے اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا اور اکڑ کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہو تو غرور اور تکبر نہ کیا کرو، انسانوں کی طرح بن جائیں گے۔ لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ واقعہ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 4 سال تک میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے۔